ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ چقاچق خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران
سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، ظاہرہ طیب احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کعبہ، بے قصد دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، اور ربیع الاول شریف ہے، اور ہمارا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ حضور آ گئے، اور امام بصیری نے لکھا ہے ابان مولدہ انتی بعنصرہ یاتی بمقتدع منہ ومختتمی، فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ کہا میرے حبیب کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اپنے حبیب پر 70,000 پردے اپنے حبیب کے حسن و جمال پر ڈال کر بھیجے، 70,000 پردے، اور کہا اگر اللہ تعالیٰ وہ اپنے پردے نہ ڈال کر بھیجتا تو ایک بوسیدہ ہڈی جو گل چکی ہوتی، صدیاں گزر چکی ہوتی، وہ بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی ہوتی، صرف اس ہڈی کے سامنے حضور کا نام لیا جاتا، وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ایسے کرتے۔ ہاں، اور امام اہل سنت نے کہا نا حسن یوسف پہ گٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لوامی زلیخا لو قد رأیتہ، کہا میرے حبیب کے غلاموں، اے مصر کی عورتوں نے جناب حسن کا، جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، اور جناب اپنے ہاتھوں پر، اپنی انگلیوں پر پھل کاٹتے ہوئے چھریاں چلا دی۔ انہوں نے کہا اگر وہ امام الانبیاء کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے گلوں کے اوپر چھریاں چلا دیتی، انہیں پتہ نہ لگتا۔ حضور آ گئے، بس حضور آ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے۔
اور اقبال کہتا ہے کاہنو پاپا سلطان و امیر بہار یک نفچیر صد نفچیر گیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہاں 1000 شکاری بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پادری، کوئی جناب کاہن، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی جناب نمبردار، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی رنگ کے نام پر، کوئی عربی نام پر، کوئی عجمی نام پر، کوئی جناب گورے پر، کوئی کالے پر. کہتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، تمام انسانیت جناب پس رہی تھی. کہتا ہوا کیا پھر؟ کہتا ہے تامین حق بہت دارا سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے بندہ گارا مسند خاکہ سفر. کہتا ہے وہ انسان جن کو دیکھ کر قریشی اور ہاشمی سردار کہتے تھے ہماری تھوک بھی قیمتی ہے، ہم حبشیوں پر اپنی تھوک نہیں پھینکتے، یہ تو حبشی غلام ہیں، ان کی تو حیثیت ایک کوڑی کی بھی نہیں. کہنے لگا ان حبشی غلاموں کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار اور بلال بھی ہمارا سردار، کیونکہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. اور اقبال کہتا ہے کہ پھر ہوا کیا؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے. وبات ایوان کسرا، وبات ایوان کسرا وہو منصدیون. کہا کسرا کے جو محل تھے نا اس کے کنگرے گر گئے، کنگرے گر گئے، بڑے بڑے مینار گر گئے. صبح انہوں نے اٹھ کر پوچھا، انہوں نے کہا تمہیں تو بڑا مضبوط بنایا تھا، بڑا خرچہ کیا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا، حضور آ گئے. اور نے کہا رات کو دریائے نیل ایسے چل رہا، صبح الٹا بہنا شروع ہو گیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے، پارسیوں کے، آتش پرستوں کے اس کے گرد معبد خانے تھے، صبح الٹا بہ رہا تھا. کسی نے کہا تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا امام الانبیاء آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے 1000 سال آتش پرستوں کی آگ جل رہی، انہوں نے لکڑیاں بھی ڈالی، ایندھن بھی ڈالا، صبح اٹھے تو وہ بجھی ہوئی تھی. اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اب کوئی آگ نہیں جلنی، اب کوئی دیا نہیں جلنا، اب کوئی موم بتی نہیں جلنی، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں میں نے بصرہ شام میں اتنی روشنی اٹھی، اتنی چمک اٹھی کہ میں نے بصرہ شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی. اور ہمارا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا. اور حضور آ گئے ہیں. اب نہ کوئی لبرلزم چلنا ہے، نہ کوئی قومیت پرستی چلنی ہے، نہ کوئی لسانیت پرستی چلنی ہے، نہ کوئی وڈیرائزم چلنا ہے. حضور آ گئے ہیں. اب قیامت تک کسی کی بات ہوگی وہ حضور کے صدقے ہوگی بس. حضرت بلال حبشی نے حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی، کہا را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان ہے جیسے آپ کی سندھی زبان ہے، یہ حبشی زبان ہے. را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت حسان نے عربی میں، کہا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا. جب کائنات میں سب سے بڑی بات ہوگی کہ سب سے بڑا بہادر کون تھا کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے مولا کائنات کو پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ جب کہا جائے گا سب سے بڑا سخی کون تھا، سب سے بڑا غنی کون تھا، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے عثمان غنی کو پیش کیا جائے گا. اور کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ کہیں گے سب سے بڑا بہادر کون تھا، تو وہ کہیں گے جناب برہم آیا 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا، اور خیبر میں آیا، اس نے کہا اے طیبہ والوں، اے مدینے والوں، مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے، میں 1000 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہوں. تو سامنے سے مولا کائنات آئے. مولا مجھے بتاؤ مولا کائنات سے بڑا کوئی عالم ہے؟ مولا کائنات سے بڑا کوئی فاضل؟ مولا کائنات سے بڑا کوئی جناب پیر، کوئی شیخ، کوئی ولی، کوئی ہے مولا کائنات سے بڑا؟ لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ گیا، جب جناب حضور کا جناب دشمن سامنے آ گیا، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی ہوتے ہیں تصویریں کھینچیں گے، ہم آستانوں میں بیٹھ کر خانقاہوں میں بیٹھ کر جس کی ولادت ہی کعبے میں ہوئی ہو اس کو خانقاہ کی کون سی ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ، ایک منٹ بھائی، مجھے بتاؤ جس کی جناب
علی ہو، ہاں جی، اور وہ کہے کہ جناب حضور کا دشمن سامنے آ جائے تو مولا کائنات یہ نہ کہے کہ ہم بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اس نے مرحب نے کہا اے طیبہ والو، مدینے والو، مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے؟ تو مولا کائنات حضور سے دستار بنوا کر ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ کر میدان میں آ کر کہے انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا تجھے مرحب لوگ کہتے ہیں، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کا شیر۔ کسی نے کہا کہ جناب جب سخاوت کی بات آئے گی تو کیسے پیش کریں گے حضرت عثمان غنی کو؟ قیامت تک کے لیے یہ دعویٰ ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاجت مند آیا، کیا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے؟ فرمایا جا عثمان کے دروازے پر چلا جا۔ وہ گئے تو حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے رات تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈالا، وہ تیل باہر گر گیا اور تجھے خیال ہی نہیں، تو قناعت پسند ہی نہیں، تو فضول خرچی کرتا ہے۔ تو اپنے جناب خادم کو ڈانٹ رہے، تو اس نے سنا حاجت مند نے جو مانگنے والا آیا تھا، اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے چراغ میں تیل زیادہ ڈلنے پر لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ واپس حضور کے در پر آ گیا، کہا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے۔ حضور نے فرمایا جا عثمان کے در پر۔ وہ جب دوبارہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات تو نے جناب دوپہر کے کھانے میں جناب آٹے میں نمک زیادہ ڈالا ہے، تجھے خیال ہی نہیں، تو اتنا زیادتی کیوں کرتا ہے، اسراف کیوں کرتا ہے، فضول خرچی کیوں کرتا ہے؟ وہ پھر شخص واپس لوٹا، اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے نمک زیادہ ڈلنے پر لڑا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ پھر حضور کے در پر آیا، حضور نے فرمایا میں نے تجھے بھیجا عثمان کے در پر، تو اس سے جا کر کیوں نہیں طلب کرتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، کہا جا کر کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، حضور نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دروازے پر۔ جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو حضرت عثمان نے دیکھا ایک شخص بار بار آ رہا ہے میرے دروازے پر لیکن دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ فرمایا اے شخص تجھے کیا طلب ہے، کیا بات ہے، تو مجھے دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے؟ اور شخص کہنے لگا کہ اے عثمان، اے ذوالنورین، مجھے حضور نے آپ کے دربار میں بھیجا ہے، آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، میں حاجت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی، مجھے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا اندر داخل ہو جا، جو چاہے اٹھا کر لے جا، تجھے حضور نے بھیجا ہے میرے دروازے پر۔ اب میں سوال کرتا ہوں، حاتم طائی کے اگرچہ کتنے دروازے ہوں مانگنے کے لیے، لیکن یہ دعویٰ تو حاتم طائی نے بھی نہیں کیا کہ میرے گھر سے جو کچھ اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے لے جا۔ حضور کی برکت سے حضور کا غلام عثمان غنی یہ کام کر سکتا ہے کہ مانگنے والے کو گھر کے اندر داخل کر دے اور کہے جو اٹھا کر لے جا سکتا ہے، سونا لے جا سکتا ہے، چاندی لے جا سکتا ہے، ہیرے لے جا سکتا ہے، دولت اشرفیہ درہم دینار جو لے جائے لے جا، کیونکہ تجھے میرے دروازے پر حضور نے بھیجا۔ یہ ہے حضرت بلال حبشی نے کہا قیامت تک جس کی بھی بات ہوگی وہ حضور کی وجہ سے۔ اور حضرت فاروق اعظم فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت میں لاکھوں، دریائے نیل حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دریائے نیل خشک ہو گیا، کسی نے وہاں توہمات تھے، وہ مصر کے لوگ رہنے والے تھے، فرعون کے دور کی توہمات تھی جیسے رسومات ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی یہ دریائے نیل اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس کو ایک جناب دوشیزہ تیار لڑکی کر کے زیور پہنا کے اس کے حوالے نہ کر دی جائے، اس میں بہا نہ دی جائے، تب تک جناب یہ دریائے نیل نہیں چلتا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے جناب کانوں تک یہ بات پہنچی، حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا دریائے نیل کو، فرمایا دریائے نیل سن، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے کہتا ہے چل پڑ۔ کس کو بات کر رہے ہیں؟ دریائے نیل کو۔ مولانا روح فرماتے ہیں نطق آب و نطق خاک و نطق گل، فرماتا ہے جب حضور کا غلام بندہ ہو جاتا ہے نا تو پھر مٹی بھی اس سے بات کرتی ہے، پھر پانی بھی اس سے بات کرتا ہے، پھر ہوا بھی اس سے بات کرتی ہے، پھر درندے بھی اس سے بات کرتے ہیں، پھر پرندے بھی اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت موجود ہے، حضرت سفینہ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے تو سامنے سے شیر آ گیا، تو حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑے نفل پڑھتا ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں جناب میری پیشانی پہ داغ سجدہ بنا ہوا ہے تو میں جناب فلاں ہوں۔ کہا یا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا شیر ذرا خیال کر کے حملہ کریں، میں حضور کا غلام ہوں۔ بس کائنات میں ایک ہی تعارف ہے، وہ حضور کی غلامی ہے،
وہ حضور کی غلامی ہے. کائنات میں ایک ہی تعارف ہے، اور جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کا حیا کائنات کی ہر چیز کرتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے قائد محترم امیر عظیمت امیر المجاہدین نے کبھی اپنا تعارف کرایا؟ کہا جب بات پڑی اور بات آگے بڑھ گئی، لوگوں نے کہا میں مولوی ہوں، میں پیر ہوں، میرا جبہ، میرا فلاں میرا فلاں. کہا چلے ہو تم پاگل ہوئے پھرتے ہو، یہ باتیں نہیں کرتے. اس دربار میں جا کر کہتے ہیں میں کتا پاک رسول اللہ کا. مجھے بتاؤ امیر المجاہدین سے بڑا کوئی عالم عصر حاضر میں؟ کوئی جناب مجاہد، کوئی شیخ، کوئی پیر. لیکن جب کہا نا میں کتا پاک رسول اللہ کا، تو مالکوں نے قبول کر لیا. ہاں، وہاں قبول ہی وفاؤں کو کیا جاتا ہے، وہاں قیمت ہی وفاؤں کی ہے. کس چیز کی قیمت ہے؟ وفاؤں کی قیمت ہے. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا، فرمایا جا کے دیر کو یہ میرا خط پہنچا دو، اور خط پہنچا دو. اور لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر تجھے کہتا ہے اللہ کے حکم سے چل پڑ. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر عمر اور اس کی رعایا کو تیری ضرورت ہی نہیں، تیری ضرورت ہی نہیں. ہاں یہ ہے بات. اور پھر کہا قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی. بڑی بڑی بات کیا ہے؟ آج جو لوگ ایک ایک رشتے کو روتے ہیں نا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، بدر والے دن وہ اہل مکہ کے ساتھ آئے تھے، اور جب بعد میں مسلمان ہوئے تو اپنے ابا جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے جناب بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے ہیں، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. یہ حضور کی غلامی. یا رسول اللہ جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو آپ کے بیٹے کہنے لگے آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے ہیں، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آیا ہوتا نا تو میں نے تجھے کاٹ کے رکھ دینا تھا، اس لیے کہ میں حضور کی طرف سے آیا ہوا تھا. ایسے تو آپ کوئی ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. لنگر کھایا ہے، مانی مٹھیوں کیا کہتے ہیں، ہاں روٹی شوٹی کھائی ہے آپ نے، پانی شانی پیا ہے، تو پھر ذرا زور سے نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ. میں آپ کو بتا دوں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یہ بہت سارے ہاتھ ابھی نیچے پڑے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ہاتھ اٹھواتا ہوں ایک بات پر. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے آخری امتی تک سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے. کلیم و نجیم، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ یہ سارے موجود ہوں گے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ذرا غور سے سنیے گا بات. سارے اب آپ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بات غور سے سنو، بیٹھ جاؤ، بات غور سے سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. ہمارا امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہے کوثر اور سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ بھی ملاقات نہ ہو تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میزان پر آ جانا، میں اپنی گناہگار امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا، اپنی امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. ہیں جی چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور جناب کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. کہتے ہیں حضور قیامت والے دن ایک ایک کو دیکھ کر ایسے کہیں گے میرا فلاں امتی بھی پھنس گیا، تو بھی آ جا تجھے بھی بخشوا دوں، فلاں امتی فلاں تو بھی آ جا، تو فلاں ابن فلاں تو بھی آ جا، فلاں بن فلاں تو بھی آ جا، فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں تو بھی آ جا. ہے جی ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، اے تالے پر گشتہ تیری سازگاری واہ واہ. ہے نا حضرت جناب ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ملاقات ہوگی؟ آگے سنیے گا. حضور نے فرمایا پل صراط سے آ جانا، پل صراط پر آ جانا، میں اپنی امت کو رب سلم کہہ کر گزار رہا ہوں گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر،
پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. فرمایا ہم نے تو اے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد. کہا کہ بال سے باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے لیکن ہم نے جھوم کر گزرنا ہے کیونکہ حضور جو فرما رہے ہیں رب سلم. یا اللہ میری امت کو خیریت اور عافیت سے گزار دے. آگے سنیے گا بات. جو ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے نا ان کے لیے بات ہے اور سب کے لیے بات ہے جن کو بات سمجھ نہیں آتی. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہو تو پھر. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا. قیامت والے دن میرے امتی کو جہاں میری ضرورت ہوگی میں اس کو وہاں ملوں گا. آپ مجھے بتاؤ ایک منٹ بھائی, آپ مجھے بتاؤ حضور کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ہاں ہمارا امام تو کہتا ہے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہاں تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا, بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا, یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا, پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی, بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. قیامت والے دن آدھا حضرت نے کہا حضور میں اپنی دستار بھی اتار دینی ہے لواء الحمد کے نیچے رب کے عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ میرے آقا و مولا اپنی دستار بھی اتار دیں گے. کس لیے؟ تمہارے اور میرے لیے. اور یار تمہارے اور میرے لیے حضور سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک تمہاری اور میری بخشش نہ ہو جائے. حضور سجدے میں سر رکھیں رب العزت کے سامنے کہ میری گناہگار امت کو بخش دے, اور گناہگار امت کی ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمندہ ہو کہ میں حضور کے نام پر ہاتھ اٹھانے لگا. اب لگاؤ لبیک کرا تشریف رکھو جی. بس میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہے اور کرنی حضور کی محبت کی ہے. پنجابی سمجھتے ہو, اب تو امیر المجاہدین کی وجہ سے سمجھتے ہیں نا. کوئی حضور کی شان سنائے تو اسے کہنا مولانا اور سناؤ, اور جناب اور سناؤ. اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرے تو اسے کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ بچ پھسا ملا. اس کا مطلب ہے کوئی یار کی بات سناؤ, نہ لمبے رستے لے جاؤ, نہ ڈونگے جناب کھائیوں میں گراؤ, صرف ہمیں یار کی بات سناؤ بس. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ حضور کے صحابی ہیں, اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے احد والا دن طلحہ لے گیا. جناب کیسے لے گیا؟ کہا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 70 زخم آئے, 70 زخم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو. صحابہ نے منہ پر پانی چھڑکا, جب ہوش آئی تو یہ نہیں پوچھا میرا کیا بنا, کیا میں زندہ بچ گیا, کیا میرا بنے گا. 70 زخم, خون بہ رہا, سر پر بھی زخم لگے ہوئے, چوٹیں لگی ہوئی, پٹیاں بھی نہیں ہوئی. کہا ما فعل رسول اللہ, یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا حضور کی بات, حضرت خنسا ان کے 4 رشتے میدان احد میں چلے گئے. باپ بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, بیٹا بھی چلا گیا, اور جناب شوہر بھی چلا گیا. یہ 4 رشتے کسی عورت کے عزت کے ساتھ دنیا میں جینے کے ظاہری طور پر ہوتے ہیں, 4 رشتے. لیکن جب سارے چلے گئے, رستے میں چلی تو کسی نے کہا آپ کا بھائی فوت ہوگا, آپ کا کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا جناب آپ کا شوہر بھی چلا گیا, آپ نے کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا آپ کا باپ بھی چلا گیا, انہوں نے کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا آپ کا بیٹا بھی چلا گیا, انہوں نے کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ. جب حضور کو سامنے دیکھا نا تو حضور کا دامن رحمت پکڑ کے کہا کل مصیبت بعدک جلل, یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت ہمیں پریشان کرتی ہے؟ جو سامنے آپ جو موجود ہیں, آپ کو دیکھ کر تو ہم کہتے ہیں سرور کو ہوں کہ مالک کو, مولا کو ہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کو ہوں تجھے, اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ, کیا کیا کہوں تجھے. بس حضور کی بات کرنی ہے, اور قیامت تک سکہ حضور کے دین کا چلنا ہے. اسلام جو ہے نا, اسلام
یہ بندے چن کر لیتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں چنتا، اس نے بندہ ایک ہی چنا ہے جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں، اور جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن پوری امت کو چلنا سکھا گئے کہ حضور کے نام پر چلنا کیسے ہے، حضور کے ساتھ عشق کرنا کیسے ہے۔ ویسے ایک معیار ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ جو میلاد کے جلوس میں چل دیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو 4 جھنڈیاں لگا لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو جناب 2 دیگے دے دیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو محفل میلاد کرا لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول۔ لیکن بابے نے عشق کا معیار سمجھایا ہے، عشق کا معیار یہ ہے جو ٹھنڈی راتوں میں حضور کی عزت پر فیض آباد جا کر پہرا دے، عاشق رسول وہ ہے۔ جو 27 گولیاں گورنر کے سینے سے پار گزارے، عاشق رسول وہ ہے۔ اور جو حضور کی عزت اور ختم نبوت کے لیے جیل کوٹھریوں میں جا کر بیٹھے اور جا کر پھر پوچھا جائے بابا آپ سنا اب کیا حال ہے، تو کہے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب ستر مداوع ہے ایسا شفا سلیقہ۔ کہا تم کہتے ہو حضور کے نام پر امیر جناب خادم حسین رضوی کو ویل چیئر سے نیچے گراؤ اور گرا کر گھسیٹ کے لے جاؤ، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، اس کا گوشت بھی پھٹ جائے، اس کے جسم کا قیمہ ہو جائے اور میرے جسم میں بھی سانس باقی ہو، تو میں کہوں ذرا حضور کے نام پہ تھوڑا سا اور لے چلو، تھوڑا سا اور لے چلو۔ حضور کی محبت کا معنی یہ ہے مجھے بتاؤ، آپ سب کو یاد ہے ہمارے بابا نے ایک دعا مانگی تھی، ہم سب کے قائد نے ایک دعا مانگی تھی مال روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر، اور کہا تھا اللہم احسن عددا واقتلہم عددا لا تبقی منہم احدا، یا اللہ ان سب کو گن لے۔ اور بابا کہا کرتے تھے تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا، تم نے رستہ روکا ہے دین کا، تم نے رستہ روکا ہے دین کا۔ اور دین کا رستہ روکنے ابو جہل آئے، رب اس کو بچوں سے مروا دیتا ہے، امیہ آئے تو اس کے بدن میں 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے۔ ہاں دین تو بڑا عزت والا ہے نا، بڑا غیرت والا ہے، وہ تو عمر بن عبد ود خندق پار کر کے آئے تو مولا کائنات کی ذوالفقار سے اس کے 2 ٹکڑے کروا کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں دین تو جناب بڑا غیرت والا ہے، وہ تو نہیں چھوڑتا بندے کو۔ اور کہا تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا، کہا یا اللہ ان سب کو گن لے، اور ان کو اکیلے اکیلے کر کے، اکٹھے نہیں اکیلے اکیلے کر کے، اور کہا انہوں نے بھی رونا ہے، ان کی نسلوں نے بھی رونا ہے۔ اب جناب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں بھی ہتکڑیاں لگی اور ہم نے تو شوق کی چوڑیاں، آپ کیا کہتے ہیں چوڑیوں، ہم نے تو شوق کی چوڑیاں پہنی تھی نا، ہم نے تو عشق کی چوڑیاں پہنی تھی۔ وہ تو ہمارے پاس آئے کہنے لگے رضوی صاحب آپ کو جناب ہتکڑی لگانی ہے، میں نے کہا اگر میں نہ لگواؤں تو پھر کہتا ہے پھر آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا دوست دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، یہ تو حضور کے نام پر لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہمارا بابا بتا کر گیا کہ اس ہاتھوں سے حضور کے نام پر کھانا بھی کھایا ہے، جناب روٹی بھی کھائی ہے، آج جناب بڑی نعمتیں کھائی ہیں، آج حضور کے نام پر ہتکڑیاں بھی لگ رہی ہیں۔ یہ ہتکڑیاں تو امام سجاد کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امام علی رضا کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امام موسیٰ کاظم کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امام احمد بن حنبل کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو مجدد الفسانی کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو علم الدین کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو ممتاز قادری کو بھی لگی ہیں، یہ ہتکڑیاں تو امیر المجاہدین کو بھی لگی ہیں۔ میں نے کہا یار دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، یہ شوق کی ونگے ہیں، یہ شوق کی چوڑیاں ہیں، ہم نے خود پہنی ہوئی ہیں۔ پھر جناب ہم پر 4 شیڈول لگے، ہم پر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، ہم تھانوں میں گئے، جیلوں میں گئے، تشدد ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن ہتکڑیاں تو تمہیں بھی لگے، پرچے تو تم پر بھی کٹ گئے، جیلوں میں تو تم بھی گئے، تھانوں میں تو تم بھی گئے، 4 شیڈول تو تمہارے اوپر بھی لگ گئے۔ لیکن کمال پتہ کیا ہوا، ہم جب جیلوں میں گئے تو سامنے کہتے تھے وہ جناب ایس ایس پی صاحب یا جناب سارے وہ جناب جیل کا عملہ جتنے بھی ہمارے پولیس والے بھائی ہوتے تھے وہ کہتے تھے ناموس رسالت کے مسئلے میں جو بھی ہیں وہ ادھر ہو جائیں،
فرانس کے خلاف احتجاج میں جو بھی آئے ہیں وہ ادھر ہو جائے. اب جیلوں میں تم گئے ہو اور آواز لگتی ہے گھڑی چور ذرا ادھر ہو جائے. یہ تو فرق دنیا میں لگ گیا ہے یار. ہتھکڑیاں تو ہمارے مقدر میں بھی آئیں, پرچے بھی آئے اور ساری باتیں آئیں. مجھے یہ بتاؤ دنیا میں فرق ہے. ہم حضور کے نام پر گئے ہیں, تم گھڑی چوری کے نام پر گئے, تم کرپشن کے نام پر گئے ہو, تم ملک میں بددیانتی کے نام پر گئے ہو. ہم تو ابھی سٹیج سے اترے تو پھر حضور کے نام پر جانے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ ڈھیلے ڈھیلے اٹھا رہے, حضور کے نام پر جانے کے لیے تیار ہیں. وہ کوئی اور ہیں جو مشکلیں دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں اور جو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ بات کیا ہوا, میرا تو ان سے تعلق ہی نہیں. ہاں ہمارے قائد نے تو ہمیں سکھایا ہے جناب مشکلیں جتنی بھی بڑھ جائیں, سامنے گولیاں اور شیل برس رہے ہوں جناب, سامنے ظلم کی ہوا آندھی چل رہی ہو اور سر جھکانا نہیں ہے بلکہ کہنا ہے ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. رسول اللہ یا رسول اللہ اور آئے روز ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں ابھی بات ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا ہم وہی ہیں, ہم بدلے نہیں. ہم فضل حق خیر آبادی کی وارث ہیں, ہم احمد اللہ شاہ مدراسی کے وارث ہیں, ہم صبغت اللہ راشدی کے وارث ہیں. ہاں ہم ان کے وارث ہیں بھائی. ہم حریت پسند ہیں. ہم نہیں مشکل وقت دیکھ کے وہ کوئی اور ہیں جنہوں نے کہا نہیں, روتے ہوئے گئے اور جناب 4 دن جیل بھی نہیں کاٹی اور اتنے بڑے منہ تھے ڈبو جتنے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم تحریک لبیک کو ایسے کر دیں گے. میں نے کہا تمہیں تو ابھی جھٹکا غیروں کا لگا ہے, ابھی لبیک والوں کا نہیں لگا. تو روتے ہوئے باہر آئے ہو اور جناب پارٹیاں بھی چھوڑ دی اور جناب پریس کانفرنس سے کر کے بھاگ رہے ہو. ہم وہ نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. ہاں منزل صرف حضور کے دیوانوں کو ملا کرتی ہے. ہاں اور یہ ناچنے ٹاپنے والوں کا تو کام ہی نہیں ہے بھائی. یہ نچن والے کی کام میں یہ کہنا سی آزادی کی جنگ لڑنی, یہ نچن والے آزادی کی جنگ لڑنی تو پھر حسین نے وارث سے کی کرنا, پھر حسینی وارثہ نے کی کرنا. اور کہتے تھے ہم بھی حسینی ہیں. میں نے کہا منہ سے نہیں, عمل سے. منہ سے تو سارے حسینی ہیں, کوئی 10 دن کا حسینی ہے, کوئی 40 دن کا حسینی ہے, کوئی جناب فلاں ہے فلاں ہے. میں نے کہا منہ سے نہیں, عمل سے حسینی. دیکھتے ہیں حسینی کون ہے. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جی پھر جناب تھانے اور کچہری اور فلاں تختہ دار کا ہم تو کہتے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, پرچہ کٹا کے بھی لبیک, دہشت گردی کی دفعہ لگا کے بھی لبیک, تھانے میں جا کے بھی لبیک, جیل میں جا کے بھی لبیک, فوج شیڈول لگا کے بھی لبیک, سڑکوں پر گھسیٹ کے بھی لبیک, گولی کھا کے بھی لبیک, شیل کھا کے بھی لبیک, تیزاب کھا کے بھی لبیک, اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو تختہ دار کے اوپر چڑھ کے بھی لبیک. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں, ہاں امیر المجاہدین بھی دنیا سے چلے گئے, سب نے جانا ہے, کلو من علیہا فان, یہاں کسی نے نہیں رہنا. لیکن ایک بات ہے ہمیں بابا بتا کر گیا ہے, مرنا تو ہے, ذرا آؤ شان سے حضور کے نام پر جان دے. مجھے بتاؤ, بابا بتا کر گیا ہے, دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہمیں مرنا آتا ہے,
حضور کے نام پر. ہم جانتے ہیں حضور کے نام پر جان دینی کیسی ہے. پھر دنیا والے دیکھتے ہیں کہ کس شان سے گئے ہیں. بابا جی نے حضور کے نام پر دیا, سارا کچھ قربان کیا, اسلام نے ان کا کچھ رکھا. اسلام بڑا غیرت والا دین ہے. وہ تو صحابہ مٹھ جو لے کر آئے تھے, مٹھ جو, ایک مٹھ کیا کہتے ہیں, مٹھ, ایک مٹھی میں جو لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسر و کسرا کی نعمتیں واپس کی. ان کے پاؤں میں سونے اور جناب چاندی کے اور جناب ہیروں کے جواہرات اور تاج ان کے پاؤں میں رکھے ہیں جی, ان کے پاؤں میں رکھے. اور اس کی مثال ہے, تاریخ میں موجود ہے. کیسے رکھے؟ کہتے ہیں کہ جب کسرا بادشاہ جب ایران فتح ہوا نا, تو جب کسرا کے محل میں, آپ کو پتا ہے جو محل ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس کے اندر سنگ مرمر لگا ہوتا ہے, اور محل کے سین میں سارا مال غنیمت جمع ہوا, سونے چاندی ہیرے زیورات مال دولت اشرفیاں سارا کچھ جمع کر کے رکھ دیا گیا نا. تو رات کو 2 سپاہیوں کی مسلمان مجاہدوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے ادھر پہرا دینا ہے. رات, یہ بڑی غور سے سننا, آپ کو میں بتانے لگا کہ حضور کے غلاموں کے قدموں میں تاج ایسے آتے کیسے ہیں. کہتے ہیں ایسے جناب رات کو مسلمان پہرا دے رہے, 2 مجاہد پہرا دے رہے, رات کو فرش کے اوپر نہ کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی. ٹکرانے کی آواز آئی تو وہ یکدم چکنے ہوئے. وہ چیز گھومتی ہوئی فرش کے اوپر گھسکتی ہوئی جناب گھسیٹتی ہوئی وہ جا مال غنیمت سے ٹکرائی. تو انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ. انہوں نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا بادشاہ کے ساتھ, دن میں جنگ ہوئی تھی کسرا بادشاہ کے ساتھ, اور مبازرت ہوتی تھی 1 to 1. ادھر سے کسرا بادشاہ نکلا, ادھر سے میں اللہ کا بندہ نکلا مسلمانوں کی صف میں سے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کسرا بادشاہ کے اوپر فتح دی. اس کا گھوڑا بھی میں نے قابو کر لیا, اس کا مال غنیمت, اس کا تاج بھی میرے حصے میں آ گیا. کہا وہ تاج واپس کرنے آیا ہوں, وہ تاج مال غنیمت میں دے رہے ہو. کس کا؟ ایران کے بادشاہ کسرا کا تاج. اور کہا کس حال میں دینے آؤ؟ مال غنیمت وہاں پڑا ہوا تھا, جیسے وہ سامنے کنات ٹینٹ لگا ہوا ہے, بلب لگے ہیں, یہاں اس نے تاج رکھا اور پاؤں سے ٹھوکر لگائی ایسے, اور وہ رڑتا ہوا جناب وہاں چلا گیا. اس نے کہا اپنا نام تو بتاؤ. یہ ہے حضور کے غلام. اس نے کہا اپنا نام تو بتاؤ. اس نے کہا جس کے لیے کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے. ہاں, اسلام کسی کا نہیں رکھتا. اسلام کا یہ اعجاز ہے, اسلام کے لیے کوئی چلے تو اسلام اس کو واپس لوٹا کر دیتا ہے. صحابہ چلے تو صحابہ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے, اور صحابہ کو, حضرت ابو ہریرہ یہ بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتے تھے, اور حضرت ابو ہریرہ کے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مرغی چڑھتی ہے, لیکن ان کو بھوک ہوتی تھی. بھوک سے اتنے دن گزرنے کے باوجود غش کھا کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتے. لیکن پھر بحرین کے گورنر بنے حضرت ابو ہریرہ, اور جناب نرم رشمی رومال سے ناک صاف کیا اور کہا واہ ابو ہریرہ واہ, تو وہی ابو ہریرہ ہے جو بھوک سے مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتا تھا. آج حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی برکتیں دیکھ بحرین کا گورنر بنا بیٹھا ہے. اسلام واپس لوٹا دیتا ہے, اسلام رکھتا نہیں, لیکن اسلام بندے چیک کرتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. ہاں, جب روح سے کہتے ہو, ہر کوئی حسینی بنا پھرتا ہے, یا میں بھی حسینی ہوں, میں کہہ رہا حسینیت کا مطلب تو مجھے ہم پوچھے, حسینی بنا پھرتا ہے. کہتا ہے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, ہر کوئی کہتا ہے جی میں جناب امام حسین کے رستے پر ہوں. میں نے کہا حسینی ایک ہے, حسینی طریقہ ایک ہے, وہ ہے یزید کی صف کو چھوڑ کر حسین کی صف میں داخل ہو جانا. وہ حضرت حر نے کیا ہے جی, ادھر حسینی اور ادھر یزیدی. یزید کی صف کو چھوڑ کر حسینی صف میں شامل ہو جانا, یہ ہے حسینیت. اور حسینی صف کے مقابلے میں سامنے آنا, یہ ہے یزیدیت. اور چپ کر کے بیٹھے رہنا, یہ ہے کوفیت. یہ ہے اب, یا وہ جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں وہ ذرا سوچے کرے, یا وہ کوفی ہیں یا وہ یزیدی ہیں. حسینی تو یہ ہے سرداد نداد دستر دستے یزید, حقہ کے بنا لا الہ الا حسین ہے جی. جس کا ضمیر ایک ووٹ کے اوپر بکتا ہو, ایک چائے کی چینی اور پتی کی پیالی کے اوپر بکتا ہو, ایک جناب چاول کی بوری کے اوپر اور ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر بکتا ہو, وہ بھی کہے میں حسینی ہوں, سے شرم نہیں آتی ہے جی. جب روح سے کہتے, میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں, جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ
لگی. اور کیا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں، جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے، شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے چلے. ہاں، اس کی شکست قیامت تک چلتی رہے گی. اسی شام والوں نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اور پھر جب بابا جی دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے افسر میرے پاس آ گئے. یکدم جناب آئے، یکدم ہٹو بچو. میں نے کہا خیر ہو؟ انہوں نے کہا جی بڑے بڑے افسر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اکیلے ملنا ہے. میں نیچے بس پہ بیٹھا تھا، میں کہا لے آؤ ان کو. جناب بیٹھے، پانی پیش کیا. میں نے کہا جی ہاں جی فرمائیں. کہہ رہے بابا جی کے لیے دعا کرنی ہے. میں نے کہا جو وہ کام کر کے گیا ہے وہ بتاتا تھا دعائیں لی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہیں. دعائیں کروائی نہیں، لی جاتی ہیں. وہ تو دعائیں لے کر کیا ہے پوری امت کی. تم کیا بات کرتے ہو؟ آگے جناب کیا؟ میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگے وہ بابا جی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے اور ان کا اوریجنل شناختی کارڈ چاہیے. میں نے کہا اچھا. میں نے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ منگوایا، میں نے ان کو پیش کیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کا ہے. میں نے کہا کیا کرنا تھا اوریجنل شناختی کارڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ؟ انہوں نے کہا بابا جی پر سینکڑوں پرچے ہیں، وہ ہم نے ختم کرنے ہیں. میں نے کہا ختم نہ کرو، ہمارے نام منتقل کر دو. اس لیے میں نے کہا ہم سیٹ کے وارث ہیں، مسند کے وارث ہیں، تو بابے کے پرچوں کے وارث نہیں ہیں. میں نے کہا وہ کوئی اور ہوں گے جو پرچوں کے نام سے ڈرتے ہوں گے اور جناب ڈرتے ہوں گے. ہم کہتے ہیں بس ہمیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد. میں نے کہا یہ پرچے تو ہماری قیمت ہے، یہ تو ہماری نسلوں کے پاس بھی ہونے چاہیے. انہیں پتہ لگے کہ جناب تمہارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دے کر، ایک تقریر کرنے پر بھی پرچہ کٹایا بابا جی نے، ایک نکاح پڑھانے پر بھی، ایک جناب جنازہ پڑھانے پر بھی، ایک محفل کرنے پر بھی، ایک نعرہ ختم نبوت لگانے پر بھی، آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ، سارے پرچے کاٹے اور کہا کٹو جناب. نہ ہم سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں. اور کیا کہ نرگائے راہزن سے پڑھ دوں جی، آپ کو سمجھانا پڑے گا. کہتا ہے نرگائے راہزن سے آتی ہے مجھے صدا. نرگائے آئے روز کہتے ہیں نا جی وہ ذرا خیال کیجئے جی ملکی حالات نہیں ٹھیک. میں نے کہا 76 سال ہو گئے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں ملکی حالات نہیں ٹھیک، نہ قوم کے حالات ٹھیک ہیں. روٹی کپڑا مکان بجلی جناب پانی روڈیں گلیاں سڑکیں نالیوں اور جناب کھمبوں کے نام ٹرانسفارمروں کے نام پر نوکریوں کے نام پر ووٹ لیے آج تک قوم بھوکی سو رہی ہے. پہلے 2 ٹائم روٹی کھاتی تھی عزت سے، اب 1 ٹائم کی بھی مشکل ہو گئی ہے. اور بجلی کے بلوں نے جو حال کیا ہے اگر 2 مہینے اور آ گئے تو قوم کو لگ سمجھ جائے گی اور واپس آنا پڑے گا. جو پیٹرول کے بم جو قوم کے اوپر گرائے ہیں، یہ ساری باتیں جمع کر کر اور جناب تم ہمیں بتاتے ہو کہ جناب آج میں سن رہا تھا جی شر پسند. میں نے کہا شر پسند وہ ہے جنہوں نے عافیہ صدیقی بیچی ہے. ہاں، اور جناب امریکی ٹٹو اور امریکی دلال وہ ہیں جنہوں نے جناب کلبھوشن یادو کو واپس کیا ہے، جنہوں نے ابھی نندن کو واپس چھوڑا ہے، جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے، جنہوں نے کارگل کا سودا کیا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹیاں 14 اگست کے موقع کے اوپر نچائی ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے رقص اپنے اسٹیجوں کے اوپر کروائے ہیں. جو شر پسند وہ ہیں جو 50 روپے کے اسٹامپ پر لندن بھاگ گئے ہیں. شر پسند وہ ہے کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں نہروں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں، دریاؤں میں خودکشیاں کر رہے ہیں. اور تمہیں شرم تم ہمیں شر پسند کہتے ہو. اگر حضور کی عزت پر پہرا دینا شر پسندی ہے تو یہ شر پسندی ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. یا رسول اللہ امریکی ڈالروں پر پلنے والے گماشتے وہ حضور کے غلاموں کو شر پسند کہتے ہیں. میں نے کہا شر پسند ہم نہیں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں لاکھوں کروڑوں کے مجمع ہوتے ہیں. یہ دیکھو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے. پورے صبح اٹھ کر پورے دادو سے پتہ کر لینا ہے جی، اگر ایک بھی پتہ ٹوٹے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں.
شرپسند ہم نہیں ہیں، شرپسند وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں جناب فوجی عمارتوں کو بھی اور ساری چیزوں کو آگ لگا کر رکھ دی۔ تمہارے سے تمہارے باپ تو پکڑے نہیں جاتے، تم کہتے ہو ہم شرپسند ہیں؟ ہاں، اور باز آ جاؤ، ہمیں مجبور نہ کرو ایسی باتوں پر۔ ہم نے اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جناب کارکنوں کو روک کر رکھا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ ہمیں اس بات کی سزا نہ دو کہ ہم امن پسند ہیں۔ ہاں، ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنا حق انگریز سے لیا ہے، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تمہیں تو ایک چابی لگے 20 کروڑ ڈالر کی، تم بک جاتے ہو۔ ہمارے بڑے تو وہ تھے جن کو خریدنے کے لیے شاہ امام احمد نورانی کو خریدنے کے لیے جب اس وقت کے قادیانی آئے، انہوں نے کہا صرف آپ یہ کہہ دیں کہ جو مرزے کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، جو مرزے کو اپنا مسلح اور جناب رہبر مانتا ہے وہ کافر نہیں۔ اور یہ 2 کروڑ پہ آپ کی جناب خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 1974 میں لے کر آئے، آدھا کراچی خرید سکتے تھے، لیکن مولانا شاہ احمد نورانی کہنے لگے تم بڑی دیر سے آئے ہو، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کسی نے ہمارے سے زیادہ آپ کو زیادہ پیسے دیا ہے؟ کہا غلیظوں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میری بات سنو بھائی، میری بات سنو، کفر کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے، نہ ہمارے جبوں کا، نہ ہماری پگڑیوں کا، نہ ہماری تقریروں کا، نہ ہماری کتابوں کا، نہ ہمارے علموں کا، نہ ہماری فلسفے کا، نہ منطق کا۔ وہ ایک بات سے ضرور ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہتا ہے یہ جو اس کا تعلق ہے نا اپنے نبی سے، مسلمان عمل سے عاری ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، حج چھوڑ سکتا ہے، زکوٰۃ چھوڑ سکتا ہے، عمل سے عاری ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ جتنا بھی گناہگار ہو اس کے سامنے اس کے نبی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ غیرت مند بن کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ نمازی ہوں کہ نہیں، وہ کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ پتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ کفر کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ یہ جب لبیک یا رسول اللہ کا وہ قافلہ گیا نا وزیر آباد تک، میں نے کہا تم وزیر آباد کو بھول گئے ہو کہ تمہیں غلط فہمی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اور حضور کے غلام آج بھی ویسے ہی چلنا جانتے ہیں۔ جب میں وہاں تھا ان کے ہاں گرفتاری میں تو مجھے کہنے لگے ہم نے آپ کے کارکنوں کو جو ہے نا وہ دریائے چراب نہیں کراس کرنے دینا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے پانی روک رکھا تھا پیچھے ہیڈ میں، ہم نے پانی چھوڑ دینا تھا۔ میں نے کہا تمہارے دریا کا پانی کتنا بلند جانا تھا؟ اس نے کہا جناب بہت۔ میں نے کہا اوپر جاؤ، کہتا اور۔ میں نے کہا 20 فٹ، کہتا نہیں اور اوپر۔ میں نے کہا 40-50۔ میں نے کہا پل تک، کہتا ہاں ہم نے پلوں تک پانی چھوڑ دینا تھا۔ اور میں نے کہا رے بے وقوف، حضور کے عاشقوں کا جو عشق ہے نا وہ ثریا ستارے سے بھی اوپر لگا ہوا تھا، اور تو دریا کی بات کرتا ہے، یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے، ورنہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھنا تھا جو اقبال کہہ کر گیا ہے کہ محفل و کون و مقام شہر و شام پھرے لیکن میں توحید صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، کوہ تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں نے کہا یہ تو صدیوں بعد حضور کے غلاموں نے تمہیں کر کے دکھا دینا تھا کہ ہم دریاؤں میں اتر کر پار کرتے کیسے۔ میں نے کہا یہ بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب سامنے دریائے دجلہ کو دیکھا نا تو کہا دریائے دجلہ ہم حضور کے غلام ہیں، پار جانا ہے، رستہ دے دے۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور باقی صحابہ ایسے آپس میں گپے لگاتے ہوئے جا رہے تھے جیسے بندہ خشکی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، ایسے دریا کے اوپر چلتے ہوئے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے پہنچے نا اور کہا کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں گری، کوئی ڈوبا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ایک مجاہد ہے جس نے اپنا پیالہ مونج کی رسی سے باندھا ہوا تھا، مٹی کا پیالہ، وہ دریا میں گر گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے دریا کے کنارے، انہوں نے کہا ہمارا حاکم، ہمارا خلیفہ عمر رعایا پر ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کرتا ہے، ہم تجھے اس عدل کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارا پیالہ واپس کر۔ ہزاروں کا لشکر گزر گیا، ایک پیالہ گرانا پیالہ، صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پیالہ اوپر تیرنے لگ پڑا اور اس نے پکڑ کے ایسے منچ کے اندر کر دیا۔ حضور کے غلاموں کی شان ہی براء البراء ہے۔ ہاں، حضور کے غلاموں کو آزمانا نہیں چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں انسان بن جاؤ، یہ نہ ہو کہ پھر نہ تمہاری بانس رہے نہ بانسری۔
ہاں پھر بات ہی کوئی اور بن جائے. حضور کے غلاموں کا نہ چھیڑا کرو. ہم بڑے مسکین لوگ ہیں اپنی ذات کے بارے میں, ہم بڑے عاجز لوگ ہیں اپنی ذات کے بارے میں, لیکن حضور کی عزت کے بارے میں ہمارا سینہ ایسے کھلا ہوا ہے. ہمیں کوئی گالی دے, ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے, ہماری نسلوں کو, ہمارے بچوں کو, جس جو چاہے ہمارے بارے میں کرے, لیکن اگر کوئی حضور کے بارے میں بات کرے گا تو پھر ہم حضرت حسان کا جانتے ہیں کیا فرمایا. فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِنْ محمد منکم بِقَاؤ. کہا یا رسول اللہ میں بھی, میرے ماں باپ بھی, میری ساری عزتیں آپ کی عزت پر قربان. پھر ہم نہیں سنتے. پھر تو جناب سکا بھائیوں, سکا بھائیوں, یہ حضرت محیصہ, یہ حضور کے یہ دو بھائی ہیں, حضرت محیصہ اور خویصہ. محیصہ یہ پہلے اسلام لے آئے, حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلام قبول کیا. حضور نے فرمایا فلاں یہودی کو مارا ہو, گئے اور جا کے یہودی کو مارا ہے. واپس گھر آئے تو ان کا بڑا بھائی خویصہ وہ کہنے لگا ہے تو بڑا احسان فراموش ہے, وہ یہودی کے ہم پر بڑے احسان ہیں, ہم اس سے قرض بھی لیتے رہے ہیں, وہ ہمارے اوپر احسان کرتا تھا, ہمیں گندم بھی دیتا تھا, جو بھی دیتا, گیہوں بھی دیتا تھا, اور جب قرض کی ضرورت ہوتی قرض بھی دیتا تھا, ہم اس کو لوٹا دیتے, تو بڑا احسان فراموش ہے, اس یہودی کو مارایا. حضرت محیصہ نے کہا کہ اگر بات اندر ہوئی نا تو 14 صدیاں بعد جو مسلمان آئیں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں جی حضور کی عزت کا مسئلہ ایسا تو نہیں ہے, ذرا تمیز سے بات کرنی چاہیے. ایسے کھڑے ہوں گے. ایسے حضرت محیصہ نے اپنے بھائی خویصہ کا ہاتھ ایسے پکڑا, ایسے ہاتھ پکڑا اور باہر چوک میں لے آئے. جیسے ایسے باہر کوئی چوک ہو نا, بڑا چوک, ایسے جیسے دادو چوک میں, مدینہ پاک کے بڑے چوک میں لے آئے اور جا کر کہا بیٹھ جائیں, اور جا کر کہا یلوم ابن امی, کہا یہ میری ماں جایا, بھائی تو تھا نا, کہا یہ میری ماں جایا مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے حضور کے کہنے پر اس یہودی کو کیوں مارا ہے. کہا اگر حضور حکم دینا تو میں اس کی گردن بھی اتار کے رکھ دوں گا. جب حضرت محیصہ نے یہ بات کی نا تو خویصہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے اپنے بھائی کو ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا مجھے اس در پہ لے جا جو در ہر چیز سے بیگانہ کر دیتا ہے, مجھے بھی حضور کا کلمہ پڑھوا کر لے کر آ. بس اتنی سی بات ہے. ہاں اگر حضور کی عزت کے مسئلے میں ہمارا اپنا سکا کوئی آ جائے تو ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے. کوئی ہمیں پڑھائے کہ جناب دائیں بائیں کی باتیں, میں کہا ہمارا باپ آ جائے, ہماری ماں آ جائے, ہمارے سکے رشتے آ جائیں, ہمارا امام بتا کر گیا جب حضور کی بات آ جائے تو ایک ہی بات کرنی ہے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, اور تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان ہے حضور کے نام پر. اور آخری بات, آپ پریشان نہ ہوا کریں, خوش ہوا کریں اس بات پر کہ ہم حضور کے نام پر ہیں. کئی جناب چوروں کے نام پر, کئی منی لانڈرنگ کے نام پر, کئی ایان علی کیس کے نام پر, جناب کئی پتہ کری کسی کے اوپر کیا الزام ہے. ہمارے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں, ہمارے اوپر ایک ہی الزام ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں اور یہ حضور سے انے واش کرتے ہیں, یہ بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں. ایک یاد رکھنا ہے, قیامت والے دن بھی آواز لگنی ہے. انہیں کہنا جناب ناموس رسالت کے غدار آ جائے تو یہ عمران پارٹی ساری آ جائے, ان کا ختم نبوت کے غدار آ جائے یہ نواز لیگ گنجا پارٹی ساری آ جائے گی, اور جناب انہوں نے کہنا یہ دین کے غدار آ جائیں, یہ پی ڈی ایم ساری پارٹی, یہ زرداری پارٹی, یہ سب سارے آ جائیں گے. انہوں نے کہا ختم نبوت کے پہرے دار آ جائیں, امیر المجاہدین بھی آ جائیں گے اور پیچھے ہاتھ باندھے ہم بھی آ جائیں گے, اور منظر یہ ہوگا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. بس میری تقریر ختم ہو گئی, سارے ہاتھ بلند کریں, سارے بڑے چھوٹے دونوں ہاتھ بلند کریں, ہاتھ بلند رحمت